بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 صفر المظفر۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر و شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود حق تعالیٰ شانہ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حد درجہ امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور عطا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور خود وہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلاتے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدائے رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ ملک۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں۔ اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ۔ خلاصہ، جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ بخاری شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ حلیت الاولیاء۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے
अजनबी औरत की तरफ नजर उठा कर देखा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी आंखों में आग भर देगा और जहन्नम में दाखिल कर देगा। और जिसने अपनी निगाह को नीचा कर लिया तो अल्लाह ताला उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देगा और क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अल मुतालिबुल आलिया। नंबर 7, दुनिया के बारे में माल का ज्यादा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अंदर माल की इतनी कसरत न हो जाए कि वो बहने लगे। यहाँ तक कि माल वाले आदमी को इस बात पर रंजो गम होगा कि उससे कौन सदका कबूल करेगा। वह एक आदमी को सदका के लिए बुलाएगा तो वह कह देगा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मुस्लिम शरीफ। नंबर 8, आखिरत के बारे में जन्नत की सिफात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो घर हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें परहेजगार लोग दाखिल होंगे। उन बागों के नीचे दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें बह रही होंगी। जिस चीज को उनका जी चाहेगा वो उनको वहां मिलेगी। अल्लाह ताला परहेजगारों को ऐसा ही बदला दिया करता है। सूरह नहल। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। धूप में बैठने के नुकसानात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धूप में बैठने से बचो क्योंकि इससे कपड़े खराब होते हैं, बदन से बदबू फूटने लगती है और दबी हुई बीमारियां उभर आती हैं। मुस्तदरक। नंबर 10, कुरान करीम की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम्हारे अमवाल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो शख्स ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान में पड़ने वाले हैं। सूरह मुनाफिकून। अगर ये बातें अच्छी लग रही हों, अपने घर में बतौर तालीम इसको रोजाना सुनाएं। पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।